السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 30 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے القاطرۃ، انجن۔ آئیے آپ بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ذہب یذہب، ذہاب کے معنی ہوتے ہیں جانا۔ یہ ذہب ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، گیا۔ استقبل یستقبل، استقبال کے معنی ہوتا ہے استقبال کرنا۔ یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، استقبال کرتا ہے۔ یہ قادمہ یقدم، قدوم کے معنی ہوتے ہیں آنا، اسم فاعل کی صیغہ ہے قادم، آنے والا۔ مسامحۃ منت، چھٹی، عطلۃ کے معنی میں ہے۔ مسامحۃ جمع مسامحات، چھٹیاں۔ رشید یہاں پہ جو مرفوع ہے، ذہب کا فاعل ہے ابو۔ یہ ابو اصل میں تھا لیکن یہاں ابھی ہو رہا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مع کا کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے تو حالت جر میں ہوتا ہے، اور اسماء خمسہ کا اعراب حالت جر میں کیا ہوتا ہے، یا کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہاں یا کے ساتھ ہے۔ اور سعید ابھی کا بدل ہے یہ، اور بدل مبدل منہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ محطہ تو اس کی جگہ محطات، اسٹیشن۔ اور یہ محطات جو مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، یستقبل جو مرفوع ہے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ سے خالی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اخاہ، اخا، اخون، یہ اسماء ستہ میں سے ہے اور حالت نصب میں ہے۔ یہ یستقبل کا مفعول بھی ہے، تو اسماء خمسہ کا اعراب حالت نصب میں الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ محمود جو منصوب ہے اخا کا بدل ہے اور بدل کل ہے یہ۔ قادمن جو منصوب ہے کانے کی خبر ہے۔ دیون من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے زر کے بجائے یہاں زبر ہے۔ مساہمہ جو مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے عید الاضحیٰ، یہ مجرور ہے، مساوتہ مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ ذهب رشید مع ابی سعید الی المحطہ، رشید اپنے والد سعید کے ساتھ اسٹیشن گئے۔ یستقبل اخاہ محمودا، اپنے بھائی محمود کا استقبال کرتے ہوئے۔ یہ یہاں پہ یہ یستقبل حال ہے اور رشید کیا ہے، ذوالحال ہے۔ اور یہ حال جو ہے مضارع کی شکل میں، یہ جملے کی شکل میں، اور جملہ فعلیہ اس میں بھی کیا ہے، یہ مضارع ہے۔ وَكَانَ قَادِمًا مِنْ دیمن، اور وہ دیمن سے عید الاضحیٰ کی چھٹی میں آ رہا تھا۔ آگے دیکھیں، قطار ٹرین، اس کی جمع قطر۔ متأخر، تأخر، یتأخر، تأخر کے مطلب لیٹ کرنا، متأخر معنی لیٹ، اس میں فاعل کی صیغہ ہی ہے۔ تجول، یتجول، تجول کے معنی ہوتے ہیں ٹہلنا۔ اخذ التجول، یہ افعال شروع کا استعمال کیا گیا۔ اخذ یقرأ، پڑھنے لگا، میں جانے لگا۔ اخذت اذهب، تو افعال شروع میں سے یہاں ہے۔ حدث یحدث، تحدث، یہ بات کرنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نظام المحطہ میں ہوتے ہیں اسٹیشن کے نظام، سسٹم، ریگولر کیا ہے، رول وغیرہ۔ انتقل ینتقل، انتقال، یہ باب افتعال سے، یہ ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے، منتقل ہوا۔ رصیف، اس کی جمع ارصفہ، پلیٹ فارم۔ قطار یہ مرفوع ہے، کانا کا اسم متأخر کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یتجول حروف ناصبہ اور حروف جازمہ سے خالی ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ یحدث، یہ بھی حروف ناصبہ جازمہ سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ رشید یحدث کو مفعول بھی ہے۔ قطار ان حرف جر کا مجرور ہے، اور نظام جو ہے اس کا عطف کس پہ، قطار پہ ہے، تو نظام قطار مجرور ہے تو نظام بھی مجرور۔ محطہ نظام کو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ رصیف نے الی حرف جر کی وجہ سے مجرور۔ آخر، یہ رصیف کی یہ صفت ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے زیر کو تو لیتا نہیں، زبر دینا ہی پڑتا۔ تو دیکھیے، کان القطار متأخرا، ٹرین لیٹ تھی۔ فأخذ سعید یتجول علی المحطہ یحدث رشیدا عن القطار ونظام المحطہ، تو سعید اسٹیشن پر ٹہلنے لگا رشید سے ٹرین اور اسٹیشن کے سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔
وانتقل معه الى رصيف آخر، اور اس کے ساتھ دوسرے پلیٹ فارم پر منتقل ہو گئے۔ یہ واقفاً کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، وقف یقف وقوف کے معنی ٹھہرنا، واقف اس میں فاعل کی صیغہ ہے۔ سفر یسفر سفیر کے معنی ہوتے ہیں سیٹی بجانا، سیٹی مارنا، اور یہ مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ قاطرۃ انجن، اس کی جمع قاطرات۔ خارج یخرج خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، یخرج مضارع واحد مضمر غائب کا صیغہ ہے، نکلتا ہے۔ بخار، بخار کے معنی ہوتے ہیں بھاپ، اس کی جمع ابخرۃ، توجہ چاہیں گے، بخار جمع ابخرۃ بھاپ۔ کسوف یکسف کثافۃ معنی ہوتے گاڑھا ہونا، صفت کا صیغہ کثیف گاڑھا۔ متصاعد، تصاعد یتصاعد، تصاعد یہ باب تفاعل سے، اس سے اسم فاعل ہے، یہ اوپر اٹھنے والا۔ تو کتار یہاں پہ جو مرفوع ہے کانا کا اسم ہے، واقفاً منصوب کانے کی خبر ہے۔ قاطرہ جو مرفوع ہے تذکرہ کا فاعل ہے۔ بخار یہ مرفوع ہے یخرجو کا فاعل ہے۔ کثیف بخار کی صفت، مساعد یہ بھی کیا ہے، بخار کی صفت موصوف کے اندر مطابقت ہوتی ہی ہے، لہٰذا یہ مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ كِتَّارٌ واقفاً ہونا، اور وہاں ایک ٹرین ٹھہری تھی، تسفر قاطرہ جس کا انجن جو ہے سیٹی بجا رہی تھی، سیٹی دے رہی تھی۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا بُخَارٌ كَثِيفٌ مُتَصَاعِدٌ، اور اس سے گاڑھا اور اوپر اٹھتا ہوا بھاپ نکل رہا تھا۔ آگے دیکھیے، حدث یحدث، تحدیث میں بیان کرنا، حدث یہ فعل امر حاضر واحد مذکر حاضر کیسے گیا، بیان کیجیے۔ جر یجر، جرن کے معنی ہوتے کھینچنا، تجر یہ واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث غائب کیسے گا، اور یہ مضارع ہے۔ اسرع یسر، اسرا کے معنی ہوتے ہیں تیز کرنا۔ اسرع فی السیر کے معنی ہوتے ہیں رفتار میں تیز ہونا، تیز رفتار چلنا۔ تو رشید یہاں پہ کالا کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ الیوم ظرفیت کی بنا پر کیا ہے، مجرور ہے۔ قاطرہ ان حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ یہ کتاب جو مجرور ہے تجرر کا مفعول بھی ہے، توجہ چاہیں گے، مفعول بھی ہے۔ اب دیکھیے، قال رشید، رشید نے کہا، حدثنی الیوم یا ابی، ابا آج مجھ سے انجن کے بارے میں بات کیجیے، آج مجھ سے آپ انجن کے بارے میں بات کیجیے۔ کیف تجر القطار، وہ ٹرین کو کیسے کھینچتی ہے، وکیف تسرع فی السیر، اور تیز رفتار کس طرح چلتی ہے۔ سأل یسأل، سوال کو سوال کرنا، سألت یہ واحد مذکر حاضر کس سے گا اور ماضی، تو نے سوال کیا۔ خبیر، خبر یخبر خبرتن کے معنی ہوتے ہیں تجربہ کار ہونا، اس سے صفت کس سے گا خبیر، اس کی جمع خبرہ۔ موظف، وصف یوصف توصیف کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ملازمت پر رکھنا، اس میں فاعل کس سے گا ہے موظف یا موظف، مفعول کس سے گا ہے موظف یعنی ملازم۔ تفصیل کے معنی تفصیل۔ قام یقوم، قیامن یا قومن معنی ٹھہرنا، امر کس سے گا قم، یہ امر حاضر واحد مذکر حاضر کس سے گا کھڑے ہو جاؤ۔ امام معنی سامنے، اور جانب اس کی جمع جوانب، سائڈ، پہلو۔ لاحظ یلاحظ، ملاحظہ کے معنی دیکھنا، لاحظ دیکھو۔ سعید یہاں پہ جو مرفوع ہے کالا کا فاعل ہے، خبیرن جو منصوب ہے، سألتو کا مفعول بھی ہے، موظفن جو منصوب ہے، کنتو کا مفعول، کنتو کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ تفصیل فی حرف جر کا مجرور ہے، امام ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے، اور حاضر جو ہے امام کا مضاف الیہ ہے، اور قاطرہ حاضر کا بدل، حاضر کا بدل ہے، بدل ممتلئ کا اعراب کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، قال سعید، سعید نے کہا، لقد سألت به خبیرا، یقیناً تو نے اس کے جانکار سے سوال کیا ہے، تو نے اس کے جانکار سے سوال کیا ہے۔ لقد كنت موظفا في القطار، کیونکہ میں ٹرین میں ملازم تھا۔ وسأحدثك عنها في تفصیل، اور میں تجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ فقم بجانبی امام حاضر قاطرہ، تو میرے جانب، میرے سائڈ اس انجن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میرے سائڈ میں اس انجن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ولاحظھا،
اور اسے دیکھو، یعنی اس انجن کو دیکھو. صنع یصنع، صنعن کے معنی ہوتے بنانا. صنع سنے یہ سونے اب بنایا گیا. حدید لوہا. ست عجلات، عجلات ان کے معنی ہوتے ہیں پہیا، اس کی جمع عجلات. ست کے معنی 6. سارے یسیر سیرن کے معنی ہوتے چلنا. افریت اس کی جمع افاریت، جن شیطان. اور جنیون کی جمع یہ جن ہے، توجہ چاہیں گے. جیسے عربیون کی جمع عرب آتی ہے، اسی طرح جنیون کی جمع جن ہے. قطار البساء کے معنی ہوتے ہیں مال گاڑی. مال گاڑی جو ہوتی ہے نا، ٹرین، وہ ہوتی ہے. قطار رکاب پیسنجر کا ٹرین، پیسنجر ٹرین. قطار رکاب میں پیسنجر ٹرین. سکل اس کی جمع اسکال، بوجھ. قطار سباق کے معنی ہوتے ہیں سپر فاسٹ. قطار السباق کے معنی ہوتے ہیں سباق، اس کے معنی فاسٹ، سپر فاسٹ ٹرین. قطع یک تو اگر یہ مسافت سے آئے تو مطلب ہے اس کا مسافت طے کرنا. یہ یک تو مضارع واحد مذکر کا کس سے کا ہے. 45 کے معنی ہوتے ہیں 45. 45 میں 45. میل اس کی جمع امیال. فی الساعہ میں فی گھنٹہ. تو انظر، نظر ینظر سے امر کے سے کا کیا ہوگا، انظر دیکھیے. یا رشید، اے رشید. یہ شید جو ہے معرفہ منادہ ہے، اس لیے مبنی پر ضمہ ہے. یہ ترا، یہ ترا جو ہے یہ مضارع واحد مذکر حاضر کے صیغہ ہے، اور یہ جواب کیا ہے، امر کے ماتحت آ رہا، اب امر کے بعد آ رہا ہے. تو لہٰذا جو مضارع امر کے جواب میں آئے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، مجزوم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہاں سے یا کیا ہو گیا، ختم. ستو یہاں پہ جو مرفوع ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے عجلات مجرور ستہ کا مضاف الیہ ہے. یہ ستہ کی آپ تمیز مان سکتے ہیں. آپ جانتی ہیں 3 سے لے کر کے 10 تک اس کی جو تمیز آتی ہے جمع مجرور آتی ہے، اس لیے یہاں جمع مجرور ہے. قبلیہ یہاں پہ جو مرفوع ہے ہی کی خبر ہونے کی وجہ سے جداً مفعول لہو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. افریت جو مرفوع ہے کأنہ کی خبر ہونے کی وجہ سے. کتاب جو منصوب ہے تجربہ کا مفعول بھی ہے. بزاع کتاب کا مضاف الیہ مجرور ہے. طویل و ثقیل، یہ جو طویل مرفوع ہے ہوا کا خبر ہے، ثقیل اس کا عطف طویل پہ، اس لیے دونوں کیا ہے، مرفوع ہے. یہاں کتاب جو منصوب ہے تجربہ کا مفعول بھی ہے، رکاب کتاب کا مضاف الیہ ہے. فیہ الناس، یہ ناس یہاں پہ مبتدا، توجہ چاہیں گے، ناس مبتدا اس لیے مرفوع ہے. اسقالہم، اور اسقال کا عطف کس پہ ہے، الناس پہ ہے، لہذا وہ بھی کیا ہوگا، مرفوع. اسرا جو یہاں پہ جو مرفوع ہے ہوگا کہ کیا ہے، یہ خبر ہے، ہوگا مبتدا، اسرا کیا ہے، خبر ہے. اب قطور اسرا کا مضاف الیہ ہے. یہ 45 جو منصوب نسب کی حالت میں ہے، یک تو کا کیا ہے، مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے. یا اس کو کیا کہتے ہیں، میل ہے تو ظرفیت کی بنا پہ منصوب ہے. تو ترجمہ دیکھیں، انظر یا رشید الی القاطرہ، رشید انجن کو دیکھو. ترا صنعت من الحدید، تو تم اس کو پاؤ گے، اسے دیکھو گے کہ وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، بنایا گیا ہے. وَلَهَا سِتَّةُ عَجَلَاتٍ، اور اسے 6 پہیے ہیں. تسیر علیہا، جن پر وہ چلتا ہے، انجن چلتی ہے. وَهِيَ كَبِيرَةٌ جِدًّا، اور وہ بہت مضبوط ہے. كَأَنَّهَا عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ، گویا کہ جن کا کیا ہے، بڑا ہو. تجر قطار البضاعة، وہ مال گاڑی کو کھینچتا ہے، انجن مال گاڑی کو کھینچتا ہے. وَهُوَ طَوِيلٌ ثَقِيلٌ جِدًّا، اور مال گاڑی کی تعریف آ رہی ہے، اور وہ لمبی اور بہت بھاری بھرکم ہوتی ہے. وَتَجُرُّ قِطَارَ الرُّكَابِ، اور پیسنجر گاڑی کو کھینچتی ہے، انجن پیسنجر گاڑی کو کھینچتا ہے. وَفِيهِ النَّاسُ وَأَثْقَالُهُمْ، اور قطار الرُّكَاب کیا ہے، وہ ہے جس میں لوگ ہوتے ہیں اور اس کے سامان ہوتے ہیں. وَتَجُرُّ الْقِطَارَ السَّبَّاقِ،
اور سپر فاسٹ ٹرین کو کھینچتا ہے. اور سپر فاسٹ ٹرین کیا ہے؟ وہ ہوا اسرع القطر، اور وہ سب سے زیادہ تیز رفتار ٹرین ہے. یک تو 45 میل فی الساعہ، جو 1 گھنٹے میں 45 میل کی مسافت کو طے کرتی ہے. یہ رہا ہمارا ترجمہ 1 سے 6 تک کا. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.